اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، ہمیں پوری کوشش کر کے دو چیزوں کو تو خاص کر سیکھ لینا چاہیے۔ ایک نبض جس کو تشخیص کہتے ہیں، اور دوسرا تجویز۔ ہمارے کتنے حکماء حضرات ہیں جو ٹامٹویاں مار رہے ہیں، ان کو کبھی کسی نسخے کی یاد آتی ہے، کبھی کسی نسخے کی، جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل فارماکوپیا دیا ہوا ہے، اور ان کی کتابوں میں کچھ علامات کی دوائیاں بھی ہیں کہ کوئی مریض کو کوئی علامت تنگ کر رہی ہو، زیادہ تنگ کر رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، وہ اس کا فوری طور پر تدارک ہو سکے۔ تو کیونکہ ہم حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فالور ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، تو ہم جو بھی بات کریں گے وہ ادھر ہی جائے گی، کیونکہ طب قدیم بالکل ایک طریقہ تھا، مگر اس میں بہت ساری کمیاں جو سامنے آ رہی ہیں، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں، وہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ مکمل ہے، مگر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں دی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے پہلی دفعہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت صابر ملتانی نے ایک تو ہمارے لیے نظریہ چھوڑا، جو ان کے قانون کے جو علاج معالجے کا نام ہے، جو کہتے ہیں وہ نظریہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی کتابوں میں ہی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قانون وہ مفروضہ بھی دیا ہے۔ وہ ہم جب گہرائی میں جائیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر وہ بات کھلے گی، پھر وہ سمجھ آئے گی کہ حضرت یہ قانون کی بات کر رہے ہیں، یہ نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ شاید میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بالکل اچنبھے کی بات ہوگی۔ حضرت نے نظریے کو تو اپنی 18-20 کتابوں میں بہت زیادہ اس کو کھولا، اور اگلی دوائی کا پرچار کرتے رہے، اور جو قانون دیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ہی دیا ہے، اس کو کھولا نہیں، معمولی اشارے اس کے دیے جن کو آدمی سمجھ کر اس کو اچھی طرح سے کھول سکتا ہے۔ اتنا بھی وہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے کہ انسان نہ سمجھ سکے، اپنی عقل کا، دماغ کا استعمال کر کے اس بات کو سامنے لا کر اس پر چلا جائے۔ الحمدللہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 4 پر 1، 5 پر 2، یہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ
قانون ہی کو کھول کر اس بات تک ہم پہنچے۔ دوسری بات، ان حکمات سے پوچھا جائے، اگلی تحریک کی دعائی جو ہے وہ نہ تو تسکین پر پہنچتی ہے نہ ہی تحلیل پر جاتی ہے، تو پھر یہ کس اصول پر علاج کر رہے ہیں؟ صرف حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نے یہ کہا کہ آگے، تو یہ بات بھی تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے فرمائی ہے کہ جو ہے تحریک تحلیل کو سمجھ کر دعائی دیجیے۔ مرض جو پیدا ہوتا ہے تحریک سے، تحریک بذات خود مرض نہیں ہے، یہاں پر وہ تحریک تسکین ڈالتی ہے وہ مرض ہے، یا پھر جہاں پر تحلیل پیدا کرتی ہے وہ مرض ہے۔ مرضیں صرف یہ دو ہیں، ایک مرض جو عفونتی ہے، تسکین جو ہے یہ عفونت کی مرض ہے، اور تحلیل جو ہے وہ احتراق کی مرض ہے۔ اس فارمولے کو تو حکماء حضرات قانون مفرزہ کے جو ہے انہوں نے اس کو تو لیا ہی نہیں، اس کو تو سمجھا ہی نہیں، بس اگلی تحریک کی دعائی وہ دیکھ لیں کیا وہ پہنچتی ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک تحلیل تسکین میں یہ کہا، جو تحریک چل رہی ہے، جو تحریک سامنے آ رہی ہے، وہ اپنے اگلے عضو میں تسکین ڈالے گی اور وہ جو ہے اپنے سے پچھلے عضو میں تسکین ڈالے گی۔ ہم جب سیکھنے کے لیے آئے اس میں، ہم نے سوال کیا جی کبھی بھی دو تحریکیں نہیں چل رہی ہوتی، تسکین ہے تو اگلے عضو کے کسی ایک حصے میں، ہر عضو رئیس کی دو تحریکیں ہیں، ایک کیمیائی ہے ایک مشینی ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پورے عضو میں تسکین ہے۔ ہم نے کہا انسان پھر کیسے بچ گیا؟ پورا عضو ہی بیمار ہو گیا تو انسان کیسے بچا؟ میرے پیارے، یہ بات قابل غور ہے، اور یہ فطرت کے خلاف ہے کہ تحریک ایک چل رہی ہو، کبھی بھی دو اکٹھی تحریکیں نہیں چلتی، اور اگلے پورے عضو میں تسکین ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف۔ اور جب تحلیل ہے پچھلے عضو میں، تو پھر تحلیل بھی کسی ایک میں ہی ہوگی، پچھلا عضو جو ہے اس میں رئیس ہے، اس کے دو تحریکیں، دونوں میں تحلیل نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے انسان پر کہ اس نے عضو رئیس کا ایک حصے کو بیمار کیا ہے، دونوں خادموں کو بیمار نہیں کیا، نہ دونوں خادم کبھی دونوں میں تحلیل ہوتی ہے، نہ ہی کبھی دونوں خادموں میں تسکین ہوتی ہے۔ ہم نے جو اس پر غور و فکر کیا، حضرت کی کتابوں سے جب غور و فکر کیا تو سمجھ آئی جب تسکین ہوگی تو تحلیل نہیں ہوگی، ایک ہی وقت میں دو کام نہیں ہے،
احتراقی مرض بھی ہو اور عفونتی مرض بھی ہو، یہ دو کام نہیں ہوتے۔ تو میرے پیارے، پھر ہم نے جب اس کو پڑھا، سمجھا، سوچا، ہمیں سمجھ آئی یہ بات، میری دھیان سے سننا، جب کسی عضو کی کیمیائی تحریک سامنے آئے، جیسے کہ قلب کی، دل کی، عضلاتی اعصابی اور جگر کی، گدی عضلاتی اور دماغ کی اعصابی گدی، یہ تحریکیں کیمیائی ہیں۔ جب کیمیائی تحریک آپ کے پوروں کے نیچے آئے، جیسے سمجھیں کہ کیمیائی 4 نمبر تحریک ہے، یا 2 نمبر ہے، یا 6 نمبر ہے، تو میرے دوستو اس وقت سمجھ لیں کہ کیمیائی تحریک شدت میں ہے، چل رہی ہے، تو یہ تسکین پیدا کرے گی اگلے عضو کے مشینی میں۔ مگر قلب کی، دل کی، عضلاتی اعصابی 2 نمبر تحریک چل رہی ہے، تو تسکین اگلے میں ہے۔ اگلا کون سا؟ جگر کا مشینی۔ تو لازمی گل ہے، ہم جب اس پر تحریک دیں گے علاج کرتے ہوئے، علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تحریک دینی ہے۔ تحریک دیں گے تو وہ عضلاتی اعصابی کا جو مواد وہاں جا کے رکتا ہے، اس کو وہ خارج کر دے گا، اور خود جو ہے وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کی تسکین ٹوٹ جائے گی، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میرے پیارو، اسی طرح ہی جب کسی بھی عضو کی مشینی تحریک چل رہی ہو، وہ اپنے سے پچھلے عضو، مثلا دل، قلب کی مشینی تحریک ہے عضلاتی گدی، اور جگر کی ہے گدی اعصابی، اور دماغ کی ہے اعصابی عضلاتی۔ یہ مشینی تحریک ہے، 1 نمبر، 3 نمبر، 6 نمبر، یہ مشینی تحریک ہے۔ جب بھی مشینی تحریک آپ کے پوروں کے نیچے آئے تو میرے دوستو، آپ نے فوراً ذہن میں ڈالنا ہے کہ کہیں تحلیل پیدا ہوئی ہے۔ تحلیل اس مشینی تحریک نے کہ اپنے سے پچھلے عضو کے وہ اگلے عضو میں ڈالتی ہے، تحلیل تسکین جو اگلے عضو میں ڈالتی ہے، تو تحلیل جو ہے اپنے سے پچھلے عضو کے کیمیائی میں تحلیل ہوگی۔ تحلیل ہے کیا؟ جس عضو میں تحلیل پیدا ہو جائے، جس تحریک میں تحلیل پیدا ہو جائے، اس کا جو اپنا مواد ہوتا ہے، اس کی غذا جو ہوتی ہے، یہ تحلیل جب پڑتی ہے تو وہ اس کو خارج کرنا شروع کر دیتی، اس کے بعد اپنی خوراک بھی نہیں رہنے دیتے۔ جب خوراک ہی نہ رہی، وہ کام کیسے کرے گا؟ تو یہاں بھی طریقہ یہ ہے کہ یہاں تحلیل ہے، یہاں بھی اس کی خوراک پہنچائی جائے۔ وہ کیا ہے؟ تحریک دی جائے اس کو۔ اگر قلب کی گدی عضلاتی ہے نا، قلب کی عضلاتی گدی ہے، 3 نمبر تحریک ہے، تو اس نے پچھلے عضو کے کیمیائی مطلب 6 نمبر میں تحلیل ڈالتی ہے۔
تو آپ نے 6 نمبر کی دوائی دینی ہے، کیونکہ 3 نمبر نے تحریر ڈالی ہے، وہ آپ نے 6 نمبر کی دوائی دینی ہے۔ اس کو غذا ملے، وہ ہوش میں آئے، اپنا کام شروع کرے، تحریر کو روک دے، انشاءاللہ مریض بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح تینوں عضو کو میرے دوست سمجھیں اور اپنے لاہے عمل میں اس کو لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی بھی 2-3 دوائیاں ملا کر نہیں دینی پڑیں گی، یہ کنفیوز لوگوں کا کام ہے، جو نہیں سمجھتے، جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، کوئی تو کام کرے گی۔ یہ ایلوپیتھی کو فالو کر رہے ہیں، دوسری دوائی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، دوائیوں میں جو پوٹینسیاں ہیں، قوتیں ہیں، آپ کی ہر دوائی میں 6 پوٹینسیاں ہیں، 7 تک پوٹینسیاں ہیں، قوتیں ہیں، محرک، شدید، ملین، مسل، اکثیر، چھٹی، تریاک۔ اس کے بعد میں جب علاج معالجہ ہو جائے تو اس کے بعد میں مکبی دینی چاہیے۔ یہ ساتھ مکبی بھی ڈالتے تھے، کس اصول کے تحت ڈالتے ہیں؟ میرے دوست آج کی بات اتنی ہے، انشاءاللہ آئندہ جو بات سامنے آئی ہے، انشاءاللہ آپ کو کام کی باتیں ملیں گی، اس پر چل کر دیکھیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ تحریک صحیح دیکھی جائے، کم ہی حکماں ہے جو تحریک کو صحیح دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اللہ پاک نافع علم عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے بھی نافع علم عطا فرمائے، اپنا کرم کرے، مہربانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔